بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کی سرحد پر نئی چال، پاکستانی جنگی طیاروں کے جی پی ایس نظام کو جام کرنے کے لیے جدید جیمرز نصب۔ رائے کے مطابق بھارت نے لائن آف کنٹرول کے قریب جدید سگنل جیمرز نصب کر دیے ہیں، جن کا مقصد پاکستانی جنگی طیاروں کے نیویگیشن سسٹمز کو متاثر کرنا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام خطے میں ٹیکنالوجی کی جنگ کو ایک نئے مرحلے میں داخل کر رہا ہے۔ پاکستان نے اس پیش رفت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے معاملے پر غور شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی گنگا ایکسپریس وے پر فوجی مشقیں، رافیل کی گونج، گنگا ایکسپریس وے پر جنگی تیاری۔ بھارت نے اتر پردیش کی گنگا ایکسپریس وے کو رن وے میں بدل کر ہنگامی فوجی مشقیں شروع کر دیں۔ رافیل، سکھوئی 30، جیگوار اور میراج جیسے جنگی طیارے لینڈ اور ٹیک آف کر رہے ہیں۔ ایئر سپیس بند، پورا علاقہ ہائی الرٹ پر۔ یہ سب بھارت کی ممکنہ جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ایکسپریس وے کو مکمل رن وے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ چین کو دھوکہ یا خفیہ منصوبہ؟ بھارت چین کو کیسے چکمہ دے رہا ہے؟ مودی حکومت نے حملے کا وقت اور دن تک اپنے قریبی حلقے میں بھی راز رکھا ہوا ہے تاکہ چین سیٹلائٹ یا سائبر حملے سے معلومات حاصل نہ کر سکے۔ بھارت کو ڈر ہے کہ اگر چین کو کچھ پتہ چلا تو وہ فوراً یہ انفارمیشن پاکستان کو دے گا۔ اس لیے بھارت انتہائی خاموشی اور احتیاط سے سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ صرف جنگ نہیں بلکہ ایک ذہنی جنگ بھی ہے، اور یہ جنگ خفیہ معلومات کی ہے۔ آئی پی ایل یا جنگ، بھارت کا دوہرا کھیل۔ آئی پی ایل کے بعد حملہ، بھارت کی چالاکی۔ اربوں ڈالر کی انڈسٹری آئی پی ایل جنگ ہوئی تو غیر ملکی کھلاڑی واپس لوٹ جائیں گے اور آئی پی ایل بند ہو جائے گا۔ کیا مودی حکومت جنگ کو آئی پی ایل کے بعد کے لیے روک رہی ہے؟ اب تک تو صرف مشقیں اور ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے، لیکن اصل حملہ کب ہوگا؟ کیا بھارت آئی پی ایل کے ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے؟ پاکستان پر دو طرفہ حملے کی منصوبہ بندی، مدارس اور فوجی تنصیبات، بھارت کا نیا ہدف۔ بھارت صرف فوجی اہداف پر حملہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا دوسرا ہدف ہے مدارس اور مذہبی مقامات۔ پلان یہ ہے کہ حملے کے بعد دنیا کو بتایا جائے گا کہ ہم نے دہشت گرد مارے۔ یہ ایک خطرناک بیانیہ ہے جو مذہبی مقامات کو نشانہ بنا کر بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ حملہ صرف سرحدی نہیں، نظریاتی بھی ہوگا۔ ترکی نے اپنا سب سے جدید اور طاقتور وار شپ پاکستان بھیجا ہے۔ خطے میں طاقت کا نیا توازن۔ ترکی نے اپنی بحری طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا سب سے زیادہ جدید ترین مہلک جنگی بحری جہاز کراچی بندرگاہ پر تعینات کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک وار شپ کی آمد نہیں بلکہ خطے میں جیو پولیٹیکل تبدیلیوں کا آغاز ہے۔ ترکی کی جانب سے یہ فوجی مدد پاکستان کے لیے کھلا پیغام ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیا رہے کہ ترکیہ کا یہ وار شپ پاکستانی سمندری حدود کی حفاظت کرے گا اور بحری سیکیورٹی کو نئی بلندیوں پر لے جائے گا۔ ساتھ ہی ترکی کا C-130 ملٹری طیارہ پہلے ہی پاکستان میں لینڈ کر چکا ہے، جو ایک بڑے دفاعی تعاون کی نشانی ہے۔ اس تاریخی موڑ پر ترک نیوی، ایئر فورس اور اعلیٰ فوجی افسران کی پاکستان آمد نے دنیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ پاکستان اب تنہا نہیں بلکہ ایک مضبوط اسلامی دفاعی اتحاد جنم لے چکا ہے۔ بھارتی میڈیا بھی تسلیم کر چکا ہے کہ ترکی، چین اور آذربائیجان اس اتحاد کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحدی کشیدگی عروج پر ہے، اور اس صورتحال میں ترکی کی براہ راست عسکری شمولیت ایک گیم چینجر کے طور پر ابھر رہی ہے۔ یہ محض تعاون نہیں بلکہ طاقت کے نئے بلاک کی بنیاد ہے۔ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس میں بھارت کے جارحانہ رویے اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت برقرار رکھنے کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا گیا، اور کہا گیا ہے کہ جنگ مسلط کرنے کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔
پاکستان ذمہ دار ملک ہے، امید کرتے ہیں بھارت متنازع رد عمل سے گریز کرے گا۔ امریکہ نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں حالیہ واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ بھارت اس واقعے پر ایسا رد عمل نہیں دے گا جو پورے خطے کو کشیدگی کی لپیٹ میں لے آئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور وہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے تعاون پر ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو میں مزید کہا کہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن قائم رہے۔ پہلگام واقعے کا جواب احتیاط اور دانش مندی سے دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور وہ بھارت کے ساتھ مل کر تحقیقات میں تعاون کرے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے کے لیے سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کے صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے۔ اجلاس دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے میں مدد کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے دفاع کے لیے چین ہر طرح کی مدد کرے گا، وکٹر گاؤ کا بھارت کو کرارا جواب۔ وائس پریزیڈنٹ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن پروفیسر وکٹر گاؤ نے بھارتی اینکر کے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری کشیدگی سے متعلق سوال پر کہا کہ اگر کہیں بھی دہشت گردی کا حملہ ہو تو بغیر ثبوت الزام تراشی کی بجائے غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ پروفیسر وکٹر گاؤ نے کہا ہے کہ پاکستان میں چینی شہریوں کے خلاف دہشت گردوں نے حملے کیے، لیکن چین نے پاکستان بلا وجہ الزام تراشی کی بجائے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ کنٹرول لائن پر پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ بھارتی فوج نے اعلان کیا کہ پاکستانی فوج نے رات کے وقت جموں کشمیر کے علاقے میں کنٹرول لائن کے ساتھ ہندوستانی مقامات پر ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ بھارتی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ 1 مئی 2025 کی رات پاکستانی فوج نے جموں کشمیر فیڈرل ریجن میں کپواڑہ، بارہمولہ، بونچے، نوشہرہ اور اکنور کے علاقوں میں کنٹرول لائن کے ساتھ ہلکے ہتھیاروں سے فائرنگ کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہندوستانی افواج کے اہلکاروں نے اس فائرنگ کا مناسب انداز میں جواب دیا ہے۔ پاکستان کا بھارت کو سنتاس معاہدے کی معطلی پر نوٹس دینے کا فیصلہ۔ سنتاس معاہدے کی معطلی پر ہنگامی قانونی و آئینی مشاورت جاری ہے، جبکہ اس حوالے سے وزارت خارجہ، آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا ہے۔ چند روز تک بھارت کو باقاعدہ سفارتی ذرائع سے نوٹس دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع انڈس کمیشن کے مطابق سنتاس معاہدے کی معطلی کے ٹھوس وجوہات مانگی جائے گی۔ مشرق وسطیٰ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو پاکستانی برآمدات میں اضافہ۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کی گئی رپورٹ کے مطابق جاری مالی سال کے دوران مشرق وسطیٰ کے ممالک کو برآمدات میں 4.47%، سعودی عرب کو 6.95% اور متحدہ عرب امارات کو 8.27% کا اضافہ ہوا ہے۔ غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے سمندری جہاز پر ڈرون سے بمباری۔ غزہ کے لیے امدادی سامان اور رضاکاروں کو لے جانے والے سمندری جہاز کو بین الاقوامی بحری راستے پر بمباری سے نشانہ بنایا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عالمی فلاحی تنظیم فریڈم فلوٹیلا کولیژن نے کہا ہے کہ مالٹا میں بین الاقوامی پانی میں غزہ کے لیے امدادی سامان اور رضاکاروں کو لے جانے والے بحری جہاز پر ڈرون سے حملہ کر کے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق این جی او نے ایک ویڈیو شیئر کی، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ حملہ کس نے کیا ہے اور حملے میں زخمیوں سے متعلق بھی کوئی اطلاعات سامنے نہیں آ سکیں۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے جاری، مزید 40 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ پر حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کے بے گھر فلسطینیوں پر حملے جاری ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ میں کھانے پینے کے سامان اور امداد کی بندش تیسرے ماہ میں داخل ہو گئی ہے، جس سے لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے اطراف بسائی جانے والی یہودی بستیوں کو خوفناک آگ نے گھیر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل میں مقبوضہ بیت المقدس کے قریب جنگلات میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی، جسے
دہائیوں کی سب سے بڑی اور خطرناک آگ قرار دیا جا رہا ہے۔ آتش زدگی میں 30 افراد زخمی ہوئے جبکہ 5000 ایکڑ سے زیادہ کا رقبہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ آگ مغربی پہاڑیوں پر جنگلات میں 5 مقامات پر لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے شاہراہوں تک پہنچ گئی، جس کے بعد مقبوضہ بیت المقدس اور تل ابیب کے درمیان شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ کی دمشق میں صدارتی محل کے قریب بمباری۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس حملے سے قبل اسرائیل نے شامی حکام کو خبردار کیا تھا کہ وہ جنوبی شام میں اقلیتی فرقے کے آباد دیہاتوں کی طرف رخ نہ کرے، جبکہ کل صبح کے وقت یہ حملہ دارالحکومت دمشق کے قریب دروز اقلیتی فرقے سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں اور شامی حکومت کے حامی بندوق برداروں کے درمیان کئی دنوں کی جھڑپوں کے بعد کیا گیا۔ ان جھڑپوں میں درجنوں افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر کی ایران سے تیل خریدنے والے تمام ملکوں کو پابندیاں لگانے کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے تیل خریدنے والے تمام ملکوں کو پابندی لگانے کی دھمکی دے دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ دھمکی ایسے موقع پر دی گئی جب امریکہ اور ایران دونوں کے درمیان ایرانی جوہری پروگرام کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات کے ملتوی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ لبنان نے حماس کو خبردار کر دیا۔ لبنان نے حماس کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے حملوں کے خلاف خبردار کیا ہے۔ لبنان کے اعلیٰ سیکیورٹی ادارے نے فلسطینی گروپ حماس کو خبردار کیا ہے کہ وہ ملک کی سرزمین کو ایسی کارروائیوں کے لیے استعمال کرنے سے روکیں جو قومی سلامتی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بیان اسرائیل کی جانب سے راکٹ فائر کیے جانے کے جوابی حملے کے بعد سامنے آیا ہے۔ تجارتی جنگ۔ چینی صدر شی جن پنگ کا چین میں اے آئی ٹیکنالوجی کے فروغ پر زور۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ کے ساتھ جاری تجارتی جنگ کے دوران امریکہ اور چین کے درمیان ٹیکنالوجی کے فرق کو ختم کرنے پر زور دے دیا۔ چین کے سرکاری میڈیا کے مطابق چینی صدر شی جن پنگ نے پولیٹ بیورو کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں چین اور امریکہ کے درمیان موجود ٹیکنالوجی کے فرق کو پہچاننا چاہیے۔ اسپیس ایکس نے فالکن 9 راکٹ کی مدد سے مدار میں مزید 28 سٹارلنک سیٹلائٹ روانہ کر دیے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ 28 سیٹلائٹ زمین کے نچلے مدار میں پہلے سے ہی موجود تقریباً 7300 سیٹلائٹ میں نیا اضافہ ہے۔ پے لوڈ لے جانے والے فالکن 9 راکٹ کو کل شام 6:51 کے بعد لانچ کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔